نکاح کے بعد ہے طلاق. طلاق کے بارے میں بہت عام جو غلط فہمی ہم سب کو معاشرے میں اور غیر مسلمانوں میں جو چند جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑا ہتھیار ہے ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اسلام کیسا دین ہے کہ مسلمان مرد ایک بار طلاق 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 کہہ دیتا ہے عورت گھر سے باہر. جبکہ آپ جب قرآن پڑھتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 241 تک 228 سے 241 تک, اسی طریقے سے سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 49 اور اسی طریقے سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 4, ان تمام مقامات پر طلاق کا بنیادی تعارف آیا ہے. اور آپ غور کریں گے پوری قرآن میں اور پوری اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم کو کہیں بھی یہ دلیل نہیں ملتی کہ طلاق 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 کہنے پر 3 بار طلاق پڑ جاتی ہے. اس کی ہم کو کوئی دلیل نہیں ملتی. خود ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حدیث نمبر 2673 2673, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے دوران یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دوران اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے پہلے 2 سالوں میں ایک بیٹھک میں یعنی صرف ایک بیٹھک میں 3 بار طلاق دیں گے تو اس کو ایک ہی مانا جاتا تھا, 3 نہیں مانے جاتے تھے. بعد میں وجوہات کی بنا پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 3 ہی قرار دے دیا تھا. اب اس مسئلے کو ہم کیسے سالو کریں گے, کیسے سمجھیں گے؟ ظاہر سی بات ہے, اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 میں کیا فرمایا کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ حکمرانوں میں یا علماء میں کوئی اختلاف ہو جائے تو کہہ دیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, اور تمہارے حکمران یا تمہارے جو علماء ہیں ان کی اطاعت کرو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ شَيْءٍ, اگر ان میں کوئی اختلاف ہو جائے فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ, پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ. تو اس مسئلے کا حل صاف سیدھا ہے کہ ہمارے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک فیصلے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے ماشاءاللہ, وہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو ایک بیٹھک میں کیسے ہوگی طلاق آپ دیکھیے. اگر کوئی مسلمان شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو قرآن کی آیتوں کے حساب سے جو میں نے ابھی بتائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 سے آیت نمبر 241, سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 سے 4, اللہ نے آیتیں نازل کی کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو تو ان کے 3 ماہواری تک رکو. ویٹنگ پیریڈ کیا ہے عورت کا؟ 3 ماہواری, 3 بار اس کو حیض سے گزرنا ہوگا, 3 بار اس کو پیریڈز آئیں گے جب تک گھر سے باہر نہیں نکال سکتے. اور اس دوران اگر تم ایک دوسرے سے مل لو یا ہم بستری کر لو تو پھر شوہر نے 3 طلاق میں کی 1 طلاق کی لائف لائن کو یوز کر لیا. اب ایسا ہی پھر سے واقعہ ہوتا ہے, 2 بار ایسا پھر سے اگر ہو جائے یعنی 2 الگ بیٹھکوں میں, تب شوہر نے 3 طلاق دے دی. اب وہ اپنی اس مسلمان بیوی سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ مسلمان عورت کا کہیں اور قدرتی طور پر نکاح نہ ہو جائے, قدرتی طور پر ان میں طلاق نہ ہو جائے, تو پھر وہ اس مسلمان عورت سے نکاح کر سکتا ہے. یہ بنیادی طلاق کا تعارف ہے. اس کے علاوہ طلاق کے بعد خلا کیا ہے دیکھیے. جب مسلمان مرد مسلمان عورت سے جدا ہونا چاہتا ہے, نکاح کے اس رشتے میں نہیں رہنا چاہتا, اس کو ختم کرنا چاہتا ہے, اس کو طلاق کہتے ہیں. مسلمان عورت اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, رشتے کو ختم کرنا چاہتی ہے, تو اس کو خلا کہتے ہیں. اس کا بنیادی فرق کیا ہے؟ جس طرح طلاق کے لیے 3 ماہواری تک انتظار کرنا ہے, عورت کے لیے مسلمان عورت کے لیے اگر وہ خلا مانگتی ہے تو صرف 1 ماہواری تک وہ انتظار کرے گی یعنی 1 پیریڈ. دوسرا فرق, مسلمان مرد 3 الگ الگ بیٹھکوں میں صرف 3 بار طلاق دے سکتا ہے, مسلمان عورت جتنے بار چاہے خلا لے سکتی ہے, لیکن وہ غیر ضروری نہیں لے گی کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر ضروری بغیر وجہ کے خلا لینے کو کہا ہے کہ یہ ایسی مسلمان عورت منافقہ ہے. تو یہ خلا کا تعارف ہو گیا. طلاق اور خلا کے بعد آئیے سمجھتے ہیں کہ اسلام میں فیملی کا جو کانسیپٹ ہے, جوائنٹ فیملی کا جو کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے. اسلام میں اللہ نے بہت واضح سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 25, اور اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
سورہ نور کی آیت نمبر 31 اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں تمام وہ رشتے بتا دیے مسلمان عورت کو کہ کن کے سامنے اس کو حجاب کرنا ہے، کن کے سامنے حجاب نہیں کرنا۔ تو ظاہر سی بات ہے سسرالی رشتہ داروں میں سسر کے علاوہ، سسرے جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، فادر ان لا، سسر کے علاوہ دوسرے جتنے مرد رشتہ دار سسرال میں ہوتے ہیں وہ سب عورت کے لیے غیر محرم ہیں، تو عورت کو ان کے سامنے حجاب کرنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جوائنٹ فیملی میں کیونکہ یہاں پورے ایک جگہ ہوتے ہیں اور حجاب نہیں ہوتا، تو اسی لیے اسلام میں جوائنٹ فیملی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب شوہر کے بھائی کے بارے میں معلومات کی، شوہر کا بھائی یعنی جیٹ یا دیور کے بارے میں معلوم کیا، تو کہا کہ شوہر کا جو بھائی ہے وہ موت ہے کہا۔ تو سوچئے اگر کوئی ہماری مسلمان بہن یا کوئی مسلمان عورت اپنے دیور یا جیٹ کے سامنے بے پردگی کرتی ہے تو پھر اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو گناہ ملے گا، آخرت میں بھی پھر اس کے لیے بربادی کا وہ باعث بن سکتا ہے۔ اور آپ سوچئے